گاؤں کی گلیوں میں اکثر وہ چپ چاپ چلتی دکھائی دیتی تھی، جیسے اس کا وجود بھی باقی سب کے لیے غیر اہم ہو، جیسے وہ ایک سایہ ہو جو دن کے اجالے اور رات کے اندھیروں میں بس یوں ہی گھومتا رہتا ہے، مگر کسی کی نظر اس پر نہیں ٹھہرتی۔ اس کا نام عائشہ تھا، ایک نہایت شریف اور باحیا لڑکی، مگر قسمت نے جیسے اس کے دامن میں دکھ اور تنہائیاں بھر دی تھیں۔ چہرہ معصوم، آنکھوں میں جھلملاتے خواب، مگر وقت نے ان خوابوں کو ادھورا ہی رہنے دیا۔ وہ 20 برس کی ہو چکی تھی اور اب اس کی عمر کے حساب سے گھر میں بس ایک ہی موضوع رہتا تھا، رشتہ۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی رشتہ آتا یا تو انکار ہو جاتا یا وہ لوگ دوبارہ پلٹ کر خبر نہ دیتے۔ کبھی کہا جاتا لڑکی کمزور ہے، کبھی کہا جاتا رنگت زیادہ صاف نہیں، کبھی کہا جاتا جہیز کتنا دے سکتے ہو۔ عائشہ کی ماں یہ سب سنتی تو دل پر پتھر رکھ لیتی، مگر باپ کا چہرہ دن با دن بجھتا جاتا۔ وہ چھوٹے موٹے کھیتوں میں مزدوری کر کے گھر چلاتے، بیٹی کی شادی کے خواب دیکھتے اور ہر بار ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں اپنے سینے میں چھپا لیتے۔ عائشہ ہر بار اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر کر دعا کرتی، یا اللہ میرا نصیب بھی تو نے ہی لکھا ہے، میرے نصیب کو اچھا کر دے۔ مگر دعائیں جیسے سننے والا وقت کی دیواروں میں گم ہو جاتی تھیں۔ گاؤں کی عورتیں بھی عجیب باتیں کرتی تھیں، کبھی طنز اور کبھی ترس۔ ابھی تک کوئی لینے والا نہیں آیا، کیا نصیب لے کر آئی ہے بیٹی؟ یہ جملے عائشہ کے دل کو چھلنی کر دیتے۔ وہ مسکرا کر سب کے سامنے برداشت کرتی، مگر تنہائی میں آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے دل کی حالت بیان کر دیتے۔ ایک دن ایک رشتہ آیا، ماں نے خوشی خوشی تیاری کی، گھر کو صاف کیا، دیسی کھانے پکائے، عائشہ کو پیار سے تیار کیا۔ مگر جب وہ لوگ آئے تو لڑکے کی ماں نے عائشہ کو ایک نظر دیکھا اور ہونٹ ٹیڑھے کر کے کہہ دیا، ہمارے بیٹے کے لیے یہ لڑکی مناسب نہیں۔ رنگت تھوڑی اور صاف ہوتی تو سوچتے۔ یہ جملہ جیسے کسی نے عائشہ کے دل میں چھرا گھونپ دیا ہو۔ اس کے باپ نے نظریں جھکا لیں اور ماں نے مصنوعی مسکراہٹ کے پیچھے اپنا دکھ چھپا لیا۔ وہ لوگ رخصت ہو گئے، گھر میں سناٹا چھا گیا۔ اس دن عائشہ نے اپنی ماں کو پہلی بار کمرے کے کونے میں بیٹھ کر روتے دیکھا۔ عائشہ کے آنسو بھی نکل آئے، مگر اس نے ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، امی آپ فکر نہ کریں، میرا اللہ میرے لیے بہتر کرے گا۔ مگر ماں کا دل جانتا تھا کہ ہر انکار اس گھر کی دیواروں کو مزید کھوکھلا کر رہا ہے۔ گاؤں میں اکثر میلوں ٹھیلوں کا شور رہتا، لوگ بیٹیوں کی باتیں کرتے، شادیوں کی رونقیں مناتے، مگر عائشہ کے لیے ہر رونق ادھوری تھی۔ وہ اپنے ہم عمر لڑکیوں کو دلہن بنتے دیکھتی، ان کے ہاتھوں میں مہندی، ماتھے پر سندور اور آنکھوں میں چمک، اور پھر اپنے کمرے کی تنہائی میں آ کر وہ سوچتی، کیا میرے نصیب میں کبھی ایسا دن آئے گا؟ اس کے دوست بھی آہستہ آہستہ دور ہو گئے، کیونکہ سب اپنی نئی زندگیوں میں مصروف ہو گئیں۔ عائشہ کے پاس صرف اس کا قرآن اور اس کا رب رہ گیا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو وہ تکیے میں منہ چھپا کر روتی اور رب سے فریاد کرتی۔ وقت گزرتا گیا اور لوگوں کی باتیں بڑھتی گئیں۔ باپ کے سر پر قرض بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ہر بار رشتہ آنے پر وہ کچھ نہ کچھ قرض لے کر تیارے کرتے، اور پھر انکار کے بعد وہ قرض ان کے سینے پر بوجھ بن جاتا۔ ایک دن محلے کے ایک بزرگ نے کہا، بھائی تم کیوں بیٹی کے پیچھے اپنا سکون تباہ کر رہے ہو؟ اگر رشتے نہیں آتے تو اسے کسی کے حوالے کر کے ذمہ داری ختم کرو۔ یہ الفاظ بات کے دل پر چاقو کی طرح لگے۔ وہ رات بھر جاگتا رہا، بیٹی کے مستقبل اور اپنی عزت کے بیچ پھنسا رہا۔ ایک دن ایک رشتہ آیا جو سب کے لیے غیر متوقع تھا۔ لڑکا شہر سے آیا تھا، تعلیم یافتہ اور خوش اخلاق،
اس کی ماں نے کہا کہ ہمیں لڑکی پسند ہے، مگر شرط یہ تھی کہ جہیز کی ضرورت نہیں، بس لڑکی نیک ہو۔ یہ سن کر ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ باپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ عائشہ کو پہلی بار لگا کہ شاید اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، مگر قسمت کا کھیل بھی عجب ہوتا ہے۔ اگلے دن وہ لوگ اچانک پیغام بھیجتے ہیں کہ لڑکے نے فیصلہ بدل دیا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ وہ شادی اپنی مرضی سے کرے گا اور یہ رشتہ ختم۔ یہ خبر سن کر گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ باپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ ماں نے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا اور عائشہ زمین پر گر کر روتی رہی۔ اس دن کے بعد عائشہ بالکل بدل گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش، پہلے سے زیادہ ٹوٹ کر رہ گئی۔ اب وہ لوگوں کی نظروں کا سامنا نہیں کرتی تھی، باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ وہ دن رات قرآن پڑھتی اور بس یہی دعا کرتی، یا اللہ مجھے ہمت دے، مجھے صبر دے۔ مگر اندر ہی اندر وہ جانتی تھی کہ دنیا کے لیے وہ ایک بوجھ بن گئی ہے۔ اس کے والدین کی حالت بھی دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے جیتے تھے، مگر ہر دن ان کے لیے اذیت کا سامان لے کر آتا تھا۔ ایک رات ماں نے عائشہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹی، ہمیں افسوس ہے کہ ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ عائشہ نے ماں کے ہاتھ چومے اور کہا، امی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میرے نصیب کا فیصلہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اگر کسی نے مجھے قبول نہ کیا تو بھی کوئی بات نہیں، آپ میرا سہارا ہو بس۔ یہ سن کر ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسی دوران گاؤں میں ایک نئی کہانی نے جنم لیا۔ ایک شخص جو کچھ سال پہلے شہر چلا گیا تھا، اچانک واپس آیا۔ اس کا نام فرید تھا۔ لوگ کہتے تھے وہ بہت محنتی اور صاف دل انسان ہے۔ فرید کے ماں باپ نے عائشہ کا ذکر کیا، مگر سب حیران تھے کہ کیا واقعی وہ رشتہ مان لے گا، کیونکہ گاؤں کی زبانیں تو پہلے ہی زہر اگلتی تھیں۔ فرید نے عائشہ کو دور سے دیکھا اور بس اتنا کہا، مجھے اس کی آنکھوں کی معصومیت پسند آئی۔ یہ جملہ سن کر عائشہ کے والدین کے دلوں میں ایک چھوٹی سی امید جاگی، مگر کیا واقعی یہ امید کسی خوشی میں بدل پائے گی یا پھر یہ بھی ایک اور زخم بنے گی؟ فرید کے آنے کے بعد گویا گاؤں کی فضا بدل گئی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ وہ لڑکا جو شہر میں برسوں سے کام کر رہا تھا، اچانک کیوں لوٹا ہے۔ کچھ نے کہا شاید شہر کی زندگی سے دل بھر گیا ہے، کچھ نے کہا ماں باپ کے بڑھاپے نے اسے واپس کھینچ لیا ہے۔ مگر اصل بات صرف فرید جانتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے کئی سال جدوجہد میں گزارے تھے، سختیاں جھیلیں، محرومیاں دیکھیں، اور اب وہ چاہتا تھا کہ اپنے گھر میں سکون ڈھونڈے۔ گاؤں میں واپسی کے بعد جب اس کی ماں نے اس کے کان میں آہستہ سے کہا، بیٹا، ایک لڑکی ہے عائشہ، بڑی نیک اور شریف ہے، مگر اس کا رشتہ کوئی نہیں لیتا۔ لوگ اس کے نصیب پر باتیں بناتے ہیں، سوچتی ہوں تمہارے ہاتھ یہ لڑکی اچھی رہے گی۔ تو فرید خاموش ہو گیا۔ وہ دن بھر اس سوچ میں رہا۔ شام کے وقت جب وہ گاؤں کی پگڑ ندیوں پر چل رہا تھا تو دور سے اس نے عائشہ کو دیکھا۔ وہ ہاتھ میں پانی کی گھڑیاں اٹھائے جا رہی تھی۔ دھوپ کی کرنوں میں اس کا چہرہ اور بھی شفاف لگ رہا تھا۔ اس کے قدم بھاری تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی معصومیت تھی۔ فرید کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ اس نے دل میں سوچا، لوگ کہتے ہیں نصیب خراب ہے، مگر مجھے اس کی آنکھوں میں صبر اور ایمان کی روشنی نظر آ رہی ہے۔ اگلے ہی دن فرید نے اپنے والدین سے کہہ دیا کہ وہ عائشہ کو پسند کرتا ہے۔ یہ خبر عائشہ کے گھر پہنچی تو ماں کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آنسو تھے، مگر باپ کے قدم جیسے ڈگمگا گئے۔ وہ سوچتا تھا کہ کہیں یہ بھی باقی سب رشتوں کی طرح ادھورا نہ رہ جائے۔ اس نے فرید کے والد سے صاف کہہ دیا، بھائی، ہم غریب لوگ ہیں، جہیز دینے کی سکت نہیں رکھتے۔
فرید کے والد نے مسکرا کر کہا، ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں، ہمیں بیٹی چاہیے۔ یہ جملہ سن کر عائشہ کے والد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ برسوں کے بعد پہلی بار انہیں لگا کہ شاید بیٹی کا نصیب بدلنے والا ہے۔ جب یہ خبر گاؤں میں پھیلی تو لوگ باتیں بنانے لگے۔ کچھ نے کہا فرید نے اچھا فیصلہ کیا ہے، مگر زیادہ تر نے طنز کیا، اتنے سال بعد اسے بھی وہی ملی جسے کوئی لینے کو تیار نہ تھا۔ یہ جملے عائشہ کے کانوں تک بھی پہنچے۔ اس کا دل دکھا، مگر اس نے دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا کہ آخرکار کوئی ایسا آیا جو اس کی اصل قدر کو پہچان گیا۔ شادی کی تیاری سادگی سے ہوئی، کسی بڑی دھوم دھام کے بغیر، محض دعا اور درود کے ساتھ نکاح پڑھا گیا۔ جب مولوی صاحب نے نکاح کے بعد عائشہ کو فرید کے حوالے کیا تو ماں نے بیٹی کو گلے لگا کر کہا، بیٹی آج میرے رب نے میری دعا قبول کی ہے۔ عائشہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو سب کو بھگو گئے۔ شادی کے بعد نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ فرید شہر واپس نہیں گیا بلکہ گاؤں میں ہی رہنے لگا۔ اس نے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور دن رات محنت کرنے لگا۔ عائشہ کو پہلی بار ایسا لگا جیسے اس کی زندگی میں بہار آئی ہو۔ وہ دن رات اپنے شوہر کے ساتھ خوشیوں کے پل بانٹتی، مگر وقت کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ شادی کے کچھ ہی ماہ بعد گاؤں کی عورتیں بھی باتیں کرنے لگیں، یہ تو قسمت والی نکلی، ورنہ کون اسے قبول کرتا۔ یہ جملے عائشہ کے دل پر بوجھ ڈالتے، مگر وہ خاموش رہتی۔ فرید نے بھی ایک دن یہ سب سن لیا۔ اس نے گھر آ کر عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، سنو، لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، میرے لیے تم سب سے قیمتی ہو۔ تمہارے صبر اور حیا نے مجھے جیتا ہے۔ یہ سن کر عائشہ کی آنکھوں میں سکون کے آنسو آ گئے۔ کچھ مہینے گزرے، فرید کے کاروبار نے ترقی پکڑ لی۔ اب وہ گاؤں کے چند کامیاب لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ گاؤں والے جو کل تک طنز کرتے تھے، آج تعریفوں کے پل باندھنے لگے۔ مگر فرید نے کبھی کسی کے طعنے کو یاد نہیں رکھا۔ اس کے لیے سب سے بڑی دولت اس کی بیوی تھی۔ عائشہ بھی دن رات رب کا شکر ادا کرتی۔ وہ اکثر سجدے میں گر کر کہتی، یا اللہ، جنہوں نے مجھے ٹھکرا دیا وہ بھی تیرا فیصلہ تھا، اور جنہوں نے مجھے قبول کیا وہ بھی تیرا فیصلہ ہے۔ تو نے مجھے جو دیا وہ سب سے بہتر ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن عائشہ ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر جب اس نے فرید کو سنائی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ دونوں نے مل کر نئے خواب دیکھے، مگر قسمت کا امتحان پھر آیا۔ پیدائش کے دوران عائشہ کی حالت بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ اس لمحے فرید کی دنیا لرز گئی۔ وہ مسجد گیا، سجدے میں گر کر رونے لگا اور کہا، یا اللہ، میری بیوی کو بچا لے، میں اس کے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ گاؤں کے سب لوگ بھی دعاؤں میں لگ گئے۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آخرکار اللہ نے رحم کیا۔ عائشہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا اور خود بھی سلامت رہی۔ فرید کی خوشی آنکھوں سے آنسو بن کر بہہ نکلی۔ اس نے بیٹی کو گود میں لے کر کہا، یہ ہماری رحمت ہے۔ اب گاؤں والے بھی بدل گئے تھے۔ جو لوگ کل تک کہتے تھے کہ یہ لڑکی بد نصیب ہے، آج کہتے تھے، واقعی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عائشہ کی بیٹی اس کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئی۔ عائشہ اکثر بیٹی کو گود میں لے کر سوچتی، لوگوں نے مجھے ٹھکرایا مگر رب نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی۔ وہ دن رات بیٹی کو دعائیں دیتی اور فرید کے ساتھ اپنی زندگی کو جنت سمجھنے لگی۔ سال گزرتے گئے، فرید اور عائشہ کی محبت مضبوط ہوتی گئی۔ اب گاؤں کی عورتیں اپنی بیٹیوں کو کہتی، بیٹی نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھو عائشہ کو، اور سب انکار کرتے تھے مگر آج وہ سب سے زیادہ خوش ہے۔ یہ سن کر عائشہ مسکرا دیتی اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی۔ اس نے اپنی زندگی کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دیا تھا۔
اپنے آنسوؤں کو دعا بنا دیا تھا اور اپنی تنہائی کو اللہ کے ذکر سے روشنی میں بدل دیا تھا۔ آخرکار وہ دن بھی آیا جب عائشہ نے اپنی بیٹی کو تعلیم کے لیے شہر بھیجا۔ بیٹی نے خوب محنت کی اور ڈاکٹر بن گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عائشہ کے ماں باپ کی بھی حیات نہ رہے، مگر ان کی قبر پر کھڑے ہو کر اس نے کہا، امی ابو آپ کی دعائیں رنگ لائیں، اللہ نے مجھے وہ دیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ فرید نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، یہ سب تمہارے صبر کی بدولت ہے۔ یوں وہ لڑکی جس کا رشتہ کوئی لینے کو تیار نہ تھا، اپنی صبر اور حیا اور دعاؤں کے سہارے ایک دن سب کے لیے مثال بن گئی۔ اس کی کہانی نے یہ سچ ثابت کر دیا کہ نصیب کبھی انسانوں کے فیصلوں سے نہیں بنتا، نصیب تو رب کے فیصلے سے بنتا ہے، اور رب کے فیصلے ہمیشہ سب سے بہتر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک لازمی کیجیے۔ اللہ حافظ۔